نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے انعقاد میں جن لوگوں نے کوشش کی ان کوششوں کو اور مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی سیرت کا پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز تیز کریں۔ ہمارے پاس جو مختصر وقت ہے اس میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دو حصے ہیں آج کی گفتگو کے، جو ہم انشاءاللہ باذن تعالیٰ کریں گے۔ ایک ہوگا اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ، تاکہ ہم ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں ان کا مقام بھی سمجھ سکیں جنہوں نے آج کے دن میدان کربلا میں عظیم الشان قربانی دی اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ تو ان کا مقام کیا تھا، ان کی قربانی آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی ہوئی ہے، اور پھر ان کی سیرت کیا تھی۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے لوگ اپنے عمل میں اور اپنی کردار میں کیسے تھے، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو ان کی سیرت اور ان کا کردار کیسے دیکھنا چاہتے تھے، اس پر بات کریں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث ثقلین سے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اور دیگر کئی مقامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، ثقل سے بنا ہے۔ ثقل کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنی حقیقت میں بہت وزنی ہو۔ یہ ثقل مادی بھی ہے اور یہ ثقل معنوی بھی ہے۔ یعنی اگر مادی کہیں تو ایسی چیز جس کا وزن بہت ہو اس کو ثقیل کہتے ہیں، اور معنوی کہیں تو ایسی چیز جس کا معنی بہت بلند اور وزنی اور بھاری ہو اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ یہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ یہ دونوں کبھی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی دو جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت، حتیٰ کہ حوض کوثر پر جب میں کھڑا ہوں گا میدان محشر کے گزرنے کے بعد اور قیامت کے دن، حوض کوثر پر بھی جب یہ میرے پاس آئیں گی تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک بات تو حضور نے اس قول سے ہمیں سمجھا دی کہ جو طبقہ ہمیشہ قرآن کو تھام کے رکھے گا اور جن کی زندگیاں ہمیشہ قرآن کے مطابق ہوں گی وہ اہل بیت ہوں گے، چونکہ کہا نا کہ کبھی الگ نہیں ہوں گے اور حوض کوثر پر بھی اکٹھے پہنچیں گے، تو لہٰذا اہل بیت اور قرآن کا تعلق ہے، اور فرمایا وہاں تک پہنچے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا کہ اہل بیت، قرآن تو واضح ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ پر جبرائیل لے کر آئے اور وہ آخری پیغام ہدایت ہے جو آسمانوں سے اترا جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، لہٰذا وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ حضور اس کو آخری ہدایت نامے کو اپنے پیچھے ہمارے لیے چھوڑ کے جائیں۔ یہ بات سمجھ آتی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے اندر وہ کیا خاص نسبت تھی جس کی بنیاد پر حضور نے قرآن کے ساتھ دوسری جس چیز کے انتخاب کیا وہ اہل بیت ہے۔ اب یہ انتخاب رسول کا ہے، اور رسول کے انتخاب باذن ہی تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کوئی بات نہیں فرماتے۔ تو ہم تھوڑا سا یہ سوچ سمجھتے ہیں اور اس پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار جن کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، کہ حضور نے کن مقام اور مرتبے کے لوگوں کو ہمارے بعد چھوڑا اور پھر
وہ مقام اور مرتبہ صرف زبان رسالت نے بیان کیا یا ان افراد کے اپنے کردار سے بھی وہ مرتبہ بولا اور ان کا عمل بھی بولا کہ ہاں رسول جو فرما کر گئے تھے، ان لوگوں نے اپنی سیرت کو، ان لوگوں نے اپنے عمل سے اپنی وہ سیرت ثابت کر دی، اور جو رسول اللہ کو ان سے امیدیں تھیں انہوں نے وہ ثابت کر دی۔ مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے نام رکھتے ہیں، لیکن زمین پر چند چنے ہوئے اللہ کے بندے اور لوگ اور بچے ایسے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام زمین پر نہیں رکھے جاتے۔ اس کو بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل صحابہ میں بھی، اور المسند امام احمد بن حنبل میں بھی، اور امام حاکم المستدرک میں۔ اس کو روایت کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام چچا کے نام پر جعفر رکھا، چچا کے نام پر ہی حمزہ اور چچا کے نام پر ہی جعفر رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بلایا، پکارا، وقالا، بلایا حضور کو، یہ بچے شہزادے پیش کیے گئے، حضور کو بتایا گیا کہ ان کا یہ نام رکھا ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا، انی امرت ان اغیر اسم ھذین، حضور نے فرمایا انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے نام بدل دوں، اور فقلت اللہ و رسول عالم، حضرت علی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بدلنا چاہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ بدل سکتے ہیں۔ فسماها حسن و حسین، تو حضور نے وہ نام بدل کے بڑے کا حسن رکھ دیا اور چھوٹے کا حسین رکھ دیا۔ تو یہ جو فرمایا انی امرت، مجھے حکم دیا گیا، امر یامر، امر حکم کے لیے آتا ہے، امر کا صیغہ بھی ہوتا ہے اور امر کا لفظ، یہ دونوں حکم کے لیے آتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا۔ اب بتائیے رسول اللہ کو کون حکم دے سکتا ہے؟ کسی فرد انسان کی مجال ہے کہ رسول اللہ کو حکم دے، یا رسول اللہ کا یہ مقام ہے کہ وہ کسی انسان کی بات کو حکم سمجھ کے بیان کریں؟ نہیں۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا انی امرت، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام جو ان شہزادوں کے رکھے گئے، یہ نام بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو عام ہر بچے کا نام ہم خود رکھتے ہیں، مگر ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پھر نام کے حوالے سے 3-4 روایتیں، ایک اور روایت جو اس سے بھی قوی تر ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اب ایک تو ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے نام کے ساتھ لقب، القاب۔ بعض اوقات ہم اصل نام سے ہٹ کے بعض خصوصیات کی بنیاد پہ یا لاڈ پیار کی بنیاد پہ بچوں کا گھر میں کوئی اور نام بھی رکھ لیتے ہیں بعض اوقات، جس کو لقب کہہ لیں۔ تو امام حسن اور امام حسین کا یہ اختصاص ہے، ان کی خصوصیت ہے، ان کا تفرد ہے کہ ان کے لیے یہ ان کے اصل نام بھی وہی ہوئے اور ان کے لقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوئے۔ حضور نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے، اب یہ دوسری روایت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حسن کا نام شبر رکھوں اور حسین کا نام شبیر رکھوں، اور کس نسبت سے رکھوں؟ حضرت ہارون کے بیٹوں کی نسبت سے رکھوں۔ جو کہ صحیح مسلم میں حضور نے حضرت علی کو تبوک کے موقع پر چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، جب حضرت علی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے۔ اس زمین پر یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں دی، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ کسی سے کہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون علیہ السلام سے۔ اب موسیٰ اور ہارون کی نسبت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور میں جاتے تھے تو اپنی امت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ ہارون علیہ السلام ولی تھے حضرت موسیٰ کی امت کے، حق کے ولایت، نکاح پڑھتے پڑھاتے ہیں نا آپ، تو نکاح میں ولی کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ تو ولی کون ہوتا ہے؟ جو لڑکا یا لڑکی جس طرف سے ہو اس پر حق کے تصرف رکھتا ہے اور اس کی طرف سے اجازت بھی دیتا ہے، اور اس کی موجودگی اس کی اس نسبت کی پختگی کی دلیل بھی ہے، ورنہ احناف میں اگر ولی نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے،
مگر بہتر اولا اور افضل یہ ہے کہ ولی کی موجودگی. تو ولی کا وہ معنی تو آپ کے ذہن میں ہے نا، بچوں کی شادی میں سب آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں یا اس کو اٹینڈ کیا ہوا. تو ولی تو حضرت موسیٰ، ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی امت کے ولی تھے، یعنی تصرف تھا. تو رسول اللہ نے وہی درجہ ولایت حضرت علی کو اپنے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو دیا تھا. تو اس نسبت حضرت علی کو وہ اتنی پسند آئی کہ تو میرے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے جو موسیٰ ہارون سے، کہ حضرت علی نے جب اپنے بچوں کا نام رکھا اور رکھوایا گیا تو وہ نام بھی یہی رکھوایا گیا، نام بھی یہی رکھوایا گیا. پھر 7ویں دن یہ نام ان کے فائنل. پھر اس کے بعد آگے سنیے، اس کو امام یوسف بن اسماعیل النبہانی الشرف المعبد کے اندر بیان کرتے ہیں. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نام تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے جو نام تھے، یہ نام دور جاہلیت میں، یعنی ان دونوں سے پہلے، ان دونوں حضرات سے پہلے دور جاہلیت میں حضرت آدم سے لے کر ان سے پہلے تک کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. اللہ رب العزت نے یہ نام اپنے نور میں، اپنی بارگاہ میں پردہ ڈال کے رکھا ہوا تھا اور انسانی عقلوں کو محو کر دیا تھا کہ وہ اس نام کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. جب پھر ان کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جنتی نام زمین پر بھیجے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے. آپ اندازہ کر لیں، یعنی آغاز میں فضیلت اور مقام اور مرتبہ اور قدر اور مقام کی یہ اہمیت ہے کہ نام بھی وحی کے ذریعے رکھوائے جا رہے ہیں اور رسول اللہ رکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہم گھٹی دیتے ہیں. ان دونوں شہزادوں کا یہ اختصاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ ان کو پہلی خوراک دی، گھٹی دی. اب یہ دیکھیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عطا کسی صحابی کو ہو جاتی تھی تو وہ اپنی نسلوں میں بھی اس کو بیان کرتے تھے، اس امتیاز کو. میری یہ کتاب ابھی چھپ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کی ملاقاتیں. اس میں میں نے وہ واقعے لکھے ہیں کافی سارے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی صحابی آتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو بچے پیار سے آتے تھے اور حضور نے کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کسی کا بوسہ لے لیا، کسی کو دعا دے دی، کسی کو ویسے گالوں پہ ایسے کر دیا. تو وہ جا کے اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنی اگلی نسل، اپنے بچوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں اور اپنی 2-3 نسلوں تک وہ بتاتے تھے، اور اس کی آگے 3-4 نسلیں اس بات پر اپنے علاقے میں فخر کرتی تھی کہ ہمارے دادا کے سر پہ رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا. اور نہ صرف وہ فخر کرتی تھی رانا صاحب، لوگ اس گھر کا احترام اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ ان لوگوں کا گھر ہے جس کے دادا کے سر پہ رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا. اس وجہ سے لوگ اس گھر کا احترام کرتے تھے، اور یہ بالکل بجا تھا. اور اگر یہ بجا تھا تو پھر اس احترام کا کیا معاملہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو زبان رسول چوستے ہیں، جو آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلی نگاہ ماں باپ عام طور پہ بچوں عام طور پہ ماں باپ کو ہی دیکھتی ہے. تو ان لوگوں نے پہلی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے ان کا آغاز ہوا. پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں، کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو رسول اللہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں بھی، اور حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہن، ان سب ازواج مطہرات کے گھر کا یہ واقعہ ہے. رسول اسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، علی اور فاطمہ کو بلایا، اور حضرت علی کو اس طرف، حضرت فاطمہ کو اس طرف اپنے بازو میں، اور امام حسن اور حسین کو یہاں بلایا، اور ایک چادر لے کے یوں اوپر کور کر لی اور فرمایا، دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو گویا ان کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جن کو
رسول اللہ نے کہا کہ جن کے لیے میں نے ارادہ تطہیر کر لیا اور جن کو میں نے ظاہراً و باطناً پاک کر دیا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، مزید مہر لگا دی کہ جن کو پاک کیا ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ اور پھر یہ تو گھر میں بات ہوئی، پھر صحابہ کرام کو بتانے کے لیے امام طبرانی بیان کرتے ہیں 6 مہینے تک حضور کا معمول رہا کہ جب صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو الصلاۃ یا اہل البیت کہہ کر دروازہ کھٹکھٹاتے تاکہ ہر آنے والا جانے والا دیکھے۔ پہلے الصلاۃ یا اہل البیت فرماتے، پھر پوری آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے تم اہل بیت کے بارے میں کہ تمہیں پاک کرے گا، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ یہ آیت اس گھر والوں کے بارے میں نازل ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، چونکہ اہل البیت میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو، یعنی اللہ رب ہو کر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ کہے کہ میرا ارادہ ہے میں اس کو پاک صاف کر دوں، طاہر کر دوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ارادے کے معاملے میں یہ سن لیں، جب ارادے کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اور ہوگا، اور اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اور ہوگا۔ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے۔ جب ارادہ بندے کا ہوتا ہے تو بندے کا ارادہ ممکن الوقوع ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے میں نے ایک ارادہ کیا ہو، میری صلاحیت وہ کرنے جتنی نہ ہو، میرے وسائل وہ کرنے جتنے نہ ہو، حالات مجھے اجازت ہی نہ دے، میں وہ نہ کر سکتا ہوں۔ میرے ارادے کو وقوع پذیر ہونے میں موانع بہت سارے ہیں جو میرے ارادے کو روک سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ کا جہاں ارادہ ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے اندر اس کا وقوع شامل ہے، چونکہ اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ چونکہ وہ مالک اور قادر ہے، تو بادشاہ اپنے لیے بادشاہوں والے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کروں گا، یہ لفظ چھوٹا تھا، اللہ نے فرمایا یہ میرا ارادہ ہے، لہٰذا بادشاہوں کا ارادہ پورا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کے بارے میں طہارت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مطلب یہ کہ ہمیں لفظ ارادہ پہنچایا، لیکن اس کے اندر معنی یہ ہے کہ اس کا ہر ارادہ وقوع پذیر ہو چکا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اللہ ان کو پاک کر چکا ہے۔ تو دیکھیے یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پاک کر دیا۔ پھر یہ ایک حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لائٹ کا تھوڑا سا یہاں مسئلہ ہے، میں پڑھتا ہوں۔ امام طبرانی نے اس کو بیان کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں حدیث نمبر 2682، اور امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق مدینہ الکبیر 13 جلد اور 229 نمبر صفحہ، حضور نے امام حسن اور حسین کا تعارف کروایا، اور ایسا تعارف کروایا کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا تعارف کیا کروایا۔ حضور فرماتے ہیں ان ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے لوگوں، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدۃ، اے لوگوں کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں، جو اس شخص کی تمہیں خبر نہ دوں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امم و انمتا، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو چچا اور چچی کے حوالے سے تم سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جو باپ اور ماں کے حوالے سے تم سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جو خالہ اور خالو کی نسبت سے تم سب سے افضل ہے۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیے، اتنی نسبتیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں تو خبر دیجیے کون ہے۔ حضور نے فرمایا ہما الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہے۔ اچھا اب یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد، اس کا نانا میں ہوں اور اس کی نانی خدیجہ ہے، تو میرے جیسا کون ہے اور خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، اور اس کی ماں فاطمہ ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، وہ ابوہما علی ابن ابی طالب، اور ان کا باپ علی ابن ابی طالب ہے، اور فاطمہ جیسا کون ہو سکتا ہے اور علی ابن ابی طالب جیسا کون ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وہ امہما جعفر بن ابی طالب و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے اور ان کی چچی ام ہانی بن ابی طالب ہے۔
وخالہما، اور ان کا ماموں قاسم بن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے قاسم ان کے ماموں ہیں۔ وخالتہا زینب والرقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ، اور ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کتنا جامع تعارف! آپ اندازہ کریں وہ کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کو ان کے یہ تعارف پیش کرنے پڑی، ان کا مقام اس طرح۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ صحیح سر۔ اب یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہے، پھر حضور نے پھر کنکلوڈ کیا، جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ ہما فی الجنہ، وہ دونوں بھی جنت میں، ان کا نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں، چاچا بھی جنت میں، چچی بھی جنت میں، ماموں بھی جنت میں، خالہ بھی جنت میں، وہ دونوں بھی جنت میں، اور باپ بھی جنت میں اور ماں بھی جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تعارف کروایا۔ کیا بات، کیا بات۔ صرف ایک حدیث ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بڑی جامع حدیث ہے، تعارف امام حسن اور حسین میں۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنے عظیم لوگ تھے جن کا تعارف ہمیں رسول اللہ کروا رہے ہیں، جن کا تعارف ہمیں کون کروا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس ہم اختصار کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے سے گزر کے پھر ہم نے دوسرے حصے پر بات کرنی ہے، ان کی سیرت والی۔ تو دوسرا، یہ جو اگلی میں نے ان کے حصہ، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بات بتانی ہے، اس سے پہلے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری الحنفی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا نام سنا ہوا ہے؟ ان علماء کے علاوہ سنا ہوا ہے، باجوہ صاحب نے بھی سنا ہوا ہے۔ ملا علی قاری الحنفی، یہ بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں۔ انہوں نے قاضی ایاز کی بہت مشہور کتاب ہے شفا شریف، کتاب الشفا، اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کی شرح میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو میں بیان کر کے پھر واپس اس طرف آؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لفظ محمد پر بات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی ایاز نے بھی لکھا اور پھر انہوں نے شرح لکھی، اور اس شرح میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کا اسم گرامی لفظ محمد ہے، اس محمد کے اندر لفظ محمد میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی تاثیر عہد صحابہ میں یوں عیاں ہوتی تھی کہ اس کے کمالات واضح ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ایمان بالغیب سلامت رہے، اس کی تاثیر پر پردے ڈال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ محمد اپنی حقیقی تاثیر پا لے اور اللہ نے اس پر جو پردے ڈالے ہوئے وہ پردے ہٹا دے، تو لفظ محمد کی تاثیر یہ ہو کہ تم مردہ کو محمد کہہ کر پھونک مارو، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، اور تم غافل کو، فاسق کو محمد کہہ کے پھونک مارو، اس کو گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور ذاکر ہو جائے گا اور نمازی اور عابد اور زاہد ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ کس کی تاثیر ہے؟ لفظ نام، اسم گرامی کی تاثیر۔ پھر جس کا یہ نام ہے اس کی زبان کی تاثیر کا کیا عالم ہے۔ اور حسن اور حسین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس دنیا پہ تشریف لانے کے بعد اللہ جل مجدہ کا پہلا نام بصورت اذان اپنے کانوں میں جس زبان کے ذریعے ڈلوایا وہ زبان محمدی۔ یعنی ایک تو ہے نا ہم اللہ اکبر کہیں، اور ایک ہے رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ اکبر کہیں، کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو حضور اسلام نے ان دونوں کی زبان میں اذان، کانوں میں اذان خود دی۔ اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں قال الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین صدر الی راس والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر بطن تک رسول اللہ کی شبیہ تھی، اور بطن سے لے کر پاؤں تک امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی۔ آپ اندازہ کریں۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آخری ایام تھے مرض وصال، دونوں بیٹوں کو لائیں اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ دیں۔ تو حضور نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے اور حسین کے لیے میری جرت ہے۔ یعنی جس نوعیت کا ان شہزادوں سے آگے کام لینا تھا، اپنی شخصیت کے وہ کمالات کا ان کو وارث بنایا۔ امام حسن کو سردار بنایا، اور سردار لڑتے نہیں ہیں، صلح کرتے ہیں۔ اور امام حسین کو اپنی جرت کا وارث بنایا،
اور جرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب باطل سر اٹھائے تو حق کھڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں۔ یہ بات بیان کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمہ وقت رسول اللہ سے تربیت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرنے کو واجب قرار دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا فقال النبی من احبنی فلیحب ہذین، حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے، ومن یحب ہذین فقد احبنی، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی پس میری محبت اس کے اندر آ گئی۔ جس طرح اللہ کہتا ہے نا ومن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور دوسری جگہ پہ کہتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ یہی اسلوب حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے ان سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت کرے گا بے شک وہ مجھ سے محبت کر چکا۔ آپ اندازہ کر لیں، محبت میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا، جو رسول اللہ کی محبت وہی ان کی محبت۔ پھر حضور نے فرمایا، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ امام حسن اور حسین کو اپنے دونوں زانوں پر لے کر بیٹھے تھے اور فرمایا کہ باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، کیا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید کی حدیث فرماتے ہیں ساتھ آگے یہ بھی فرمایا کہ پھر ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تینوں درجے اور تینوں کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ ملا کر بیان کر دی ہیں، ملا کر بیان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو کندھوں پہ بٹھا کے پھر رہے تھے حضور۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مبارک ہو، کتنی عظیم سواری ملی ہے۔ تو حضور حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے بھی مبارکباد دو کہ مجھے سوار کتنے اچھے مل گئے۔ امام حسین کے لیے حضور سجدوں کو طول دے دیتے تھے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وہ ان شہزادگان کا مقام اور مرتبہ تھا جن کو تیار کروایا جا رہا تھا دین پر قربان کرنے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں ضرور آخری سناؤں گا جو مجھے بہت پسند ہے ان کی مقام اور مرتبے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جنت پر اللہ تعالیٰ نے وحی، آج ہم نے وہاں بھی یہ سنائی تھی، جنت پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہوا۔ تو دوزخ نے جنت کو کہا کہ تیرے اندر تو سارے بیچارے غریب غربا ہیں، سارے وڈیرے تو میرے پاس پڑے ہیں، فرعون بھی میرے پاس، نمرود بھی میرے پاس، شداد بھی میرے پاس ہیں، تو تیرے اندر سارے سادہ نیک سالے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جنت پریشان ہو گئی، یہ حدیث ہے، حدیث، جنت پریشان ہو گئی۔ اللہ نے جنت پر وحی کی اور فرمایا کہ اے جنت تو دوزخ کی نسبت وہ تجھ پر بڑے عہدوں والے لوگوں پر فخر کر رہی ہے نا، تو ان کو بتا کہ تیرے اندر حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے، یعنی حسن اور حسین پر فخر کر۔ تو جب جنت نے دوزخ کو یہ کہا کہ میرے پاس حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے، تو دوزخ کو پسینہ آ گیا، دوزخ کو کیا ہوا؟ پسینہ آ گیا۔ تو سامعین گرامی، یہ وہ لوگ تھے مقام اور مرتبہ اہل بیت اطہار کا، یہ جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جتنی میں نے بیان کی یہ حدیثیں، اور ہر پہلو جو میں نے بیان کیا ہر پہلو پر 50 حدیثیں، ہر حدیث کو بیان کرنے والا صحابی مختلف ہے، مقام مختلف ہے، سال مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جگہوں پر تو ان کی محبت اور مقام کا اظہار رسول اللہ نے کیا نا، تبھی تو صحابہ نے ہم تک بات پہنچائی۔ تو اس بات کے اندر راز یہ ہے کہ محبت اہل بیت اتنی تو ضروری تھی کہ رسول اللہ نے بتکرار اتنی دفعہ بار بار ان کی محبت مختلف جگہوں پر لوگوں کے سامنے بیان کی، اس کا عملی اظہار بھی کیا، قولی اظہار بھی کیا، زبان سے بھی فرمایا اور کندھوں پہ اٹھا کے دکھا کے بھی فرمایا۔ ان لوگوں نے جا کے میدان کربلا کو سجایا۔ پھر امام حسن حسین، ان میں امام زین العابدین بھی شامل ہیں، امام جعفر صادق، محمد باقر، یہ سارے اہل بیت کے ائمہ، اور ان ائمہ کے علاوہ جو افراد اہل بیت ہیں وہ سب اس دائرے میں داخل ہیں۔ اب ان کی شخصیات کیا تھی؟ دیکھیں، سیرت کے دو پہلو بڑے ضروری اور بڑے بنیادی ہیں۔ ایک سیرت کا پہلو ہوتا ہے انفاق کے باب میں سیرت،
اور دوسرا پہلو ہوتا ہے معاملات اور اخلاق کے باب میں سے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا، مالی معاملات۔ اخلاق کہتے ہیں لوگوں سے ڈیلنگ، کوئی آپ کے ساتھ اونچی نیوی بات کر جائے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، اس کے ساتھ معاملات۔ یہ دو معاملے جس کے درست ہوں اس کی سیرت درست ہوتی ہے، باقی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں۔ باقی معاملات اسی کے ارد گرد اور اسی کے مطابق، یعنی آپ جتنے مسائل ڈھونڈیں وہ مسئلہ یا آپ کے اخلاق اور معاملات کی بنیاد پر ہوگا یا آپ کے مالی لین دین کی بنیاد پر ہوگا۔ تیسرا کوئی پھڈا ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ ان دو پہلوؤں پر میں اہل بیت اطہار کی سیرت کا کچھ چیزیں اور کچھ واقعات اپنے نوجوانوں کو بیان کروں گا، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اہل بیت کا صرف نام نہیں لینا بلکہ ان کی سیرت کی طرف بھی قدم بڑھانے ہیں جو وہ اپنی عظیم سیرتیں ہمارے لیے چھوڑ کر۔ امام ابن سعد الطبقات میں بیان کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اور یہ عمل بیان کرتے ہیں امام زین العابدین کا، علی بن الحسین، زین العابدین لقب ہے، اصل نام علی ہے، علی بن حسین بن علی۔ بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کا عمل یہ تھا کہ وہ جب کسی کی مدد کرتے تو جو کچھ دیتے تھے مدد کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی کو کچھ پکڑاتے اور بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، اور جو دیتے اس کو چوم کر دیتے تھے۔ تو کسی نے ان دونوں عمل کی وجہ پوچھی تو امام زین العابدین فرماتے ہیں تم کس لیے دے رہے ہو؟ اگلے نے کہا جی اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جاتا ہے وہ جس کے پاس جانا ہے اس سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو جو تم دیتے ہو وہ اس سے پہلے اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے، تو لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ کے ادب میں اس کو چومتا ہوں اور پھر اس کو پکڑاتا ہوں۔ آپ اندازہ کر، آپ اندازہ کر۔ تہذیب الکمال میں امام مزی نے بیان کیا، یہ اہل سنت کی امہات الکتب، چھوٹی کی کتابیں ہیں، چھوٹے قصوں شصوں کی کتابیں نہیں ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین نے کہا، یعنی امام حسین کے جو بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں حیا محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ وہ کتنے دنیا کے خیر خواہ تھے۔ فرماتے ہیں علی بن حسین کہ مجھے اللہ سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور اس سے صرف یہ کہوں کہ میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات سے حیا ہوتی ہے کہ میں اسے کہوں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، یعنی میں کچھ بھی نہ دوں اور صرف یہ کہوں دعا کر رہا ہوں۔ اگر میں کچھ بھی نہیں دینا چاہتا تو مجھے یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے دعا کر رہا ہوں، مجھے چھپ کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے بخل سے باہر آئیں اور اس کے لیے دعا بعد میں کریں، اس کے لیے تدبیر اور سبب پہلے پیدا کریں۔ آپ اس بات کی نزاکت کو سمجھ رہی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ کوئی میرے پاس حاجت لے کر آئے اور میں حاجت تو پوری نہ کروں، یہ جملہ تسلی میں کہہ دوں میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کا خدا نہیں ہے، وہ نہیں دعا کر سکتا؟ یا کیا اس نے دعا نہیں کی ہوگی، وہ تمہارے پاس حاجت روائی کے لیے آیا، تو تم اس کی جو مدد کر سکتے ہو وہ مدد کرو۔ امام حسن کی بات سن لیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جامع مسجد کوفہ سے گھر میں جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص ملتا ہے۔ اس شخص کو امام حسن جب ملتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے۔ امام حسن نے پوچھا بھائی رو کیوں رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھ پر 8000 درہم دینار قرض ہے۔ 8000، یہ شاید آج کے کروڑوں بن جائیں، کروڑ کے قریب بن جائیں۔ 8000 دینار قرض۔ امام حسن اپنے خادم کو گھر بھیجتے ہیں، وہ گھر میں جو کچھ تھا وہ تھیلیاں لاتا ہے سکوں کی، اور وہ گننے کے بعد اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اتنا بن جاتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کو دے دیتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، اور گھر داخل ہوتے ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو اس کی مدد کر دی ہے، اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام حسن فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں، وہ میرے ہمسائے میں رہتا تھا اور میں اس کے حالات سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس کو سوال کی زحمت اٹھانی پڑی، سوال کی زحمت اٹھانی پڑی۔ تو مومن اپنے ہمسائے سے آگاہ رہتا ہے، یہ ان کی
تعلیمات تھی۔ پھر اہل بیت کی تعلیمات کا ایک اور سیرت کا ایک اور واقعہ سنی۔ حضرت مولا علی، حضرت علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہی تھی، تو ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کے پاس سوکھی روٹی تھی جو پانی میں بھگو کے کھا رہی تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ ہے۔ اس نے وہ لی اور اس نے کہا یہ تو میں نہیں کھا سکتا، یہ تو میں چبا بھی نہیں سکتا، اتنی سخت ہے، معلوم نہیں آپ کیسے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ سامنے گھر میں چلے جاؤ، وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا لو۔ وہ وہاں گیا، دسترخوان تھا، کھانا کھلا رہے تھے لوگ۔ وہ کھانا کھا کے جب نکلنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا کھانا پیک کر کے دے دو، ساتھ دے دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے، وہ نہایت سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، تو تھوڑا سا میں اس کے لیے لے جاؤں۔ وہ امام حسن اور حسین تھے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ اسی بزرگ کا گھر ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں اور یہ اسی کا دسترخوان ہے، وہ کبھی یہ کھائے نہ، یہ غذائیں مرغن نہیں کھاتے، وہ سوکھی روٹی اور نان جویں پر گزارا کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اگر نان جویں بخشی ہے تو نے، تو پھر بازو حیدر بھی عطا کر۔ اس خوراک کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ اہل بیت کی پوری زندگیوں کے اندر آپ کو کہیں تعیش، فراوانی اور سہولت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ملتا، اور خود رسول اللہ کے ہاں بھی نہیں ملتا۔ حضور اسلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل آئے کہ آپ چاہیں تو آپ کو نبی بادشاہ بنا دو، کہ آپ حکم کریں گے تو مال اور اسباب کی کمی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آپ سونے کو حکم، پہاڑ کو حکم دیں گے سونے کا ہو جائے، وہ سونے کا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک دن کھاؤں تو پیٹ بھرنے کے بعد بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ محسوس کروں اور اس پر شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو پتہ لگے کہ بھوکے رہنے والے کی کیا خصوصیت اور کیا کیفیت ہوتی ہے، اس پر صبر کروں۔ میں صبر اور شکر کو جمع کرنا چاہتا ہوں، صرف شکر کو لے کے نہیں چلنا چاہتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات ایک ایک مہینہ 30 راتیں گزر جاتی ہیں اور اگلا چاند چڑھ آتا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجوروں یا کہیں سے بکری کے دودھ وغیرہ پر سے گزارا ہوتا تھا۔ پھر امام ابن سعد بیان کرتے ہیں طبقات میں کہ ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی علی بن الحسین امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ اہل بیت کی سیرتیں تھی، یعنی یہ دینے والے بانٹنے والے تھے۔ ہمیں بھی دینے والا اور بانٹنے والا بننا ہے، اہل بیت کے نام پہ بانٹیں، جس کے نام پہ، اللہ کے نام پہ بانٹیں، بانٹنے والا بننا ہے، دینے والا بننا ہے۔ بانٹنے میں ضروری نہیں ہے مال ہو، مال نہیں ہے، پیسہ ہے تو پیسہ بانٹے، پیسہ نہیں ہے علم ہے تو علم بانٹے، علم نہیں ہے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں تو مشورہ بانٹے، وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسکرا کے دیکھ تو سکتے ہیں، مسکراہٹوں کو بانٹے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، آگے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ 2 باتیں فرمائی، ایک یہ فرمائی کہ انہوں نے 2 دفعہ پورا مال خرچ کیا، اور پھر یہ فرمایا اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو گناہگار ہونے کے بعد بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر امیر المومنین حضرت حسن مجتبیٰ کے حوالے سے منقول کہ آپ پوری تاریخ انسانیت میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ اپنا کل مال، ایک اپنے تن کے جوڑے کے علاوہ 3 مرتبہ اپنا کل مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ آپ اندازہ کر لیں۔ پھر امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں علی بن حسین کے پاس کوئی سائل آتا تو آپ اس کی آمد پر خوش ہوتے اور اسے خوش آمدید کہتے اور فرماتے یہ جو وہ سوال کرنے والا ہے یہ اللہ نے میری طرف انعام بھیجا ہے کہ میں اس کو کچھ دوں اور یہ جاتے ہوئے میرے گناہوں کا بوجھ دھو کے مجھ سے جائے، جاتے ہوئے میرے گناہ۔ یہ تعلیمات تھیں اہل بیت اطہار کی، آپ اندازہ کریں۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ علی بن الحسین حضرت امام زین العابدین جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک روٹیوں کا تھیلا ہوتا تھا،
جہاں بھی جانا ہوتا تو روٹیوں کا تھیلا بنوا کے پاس رکھتے اور جہاں کوئی فقیر ملتا دیتے جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ساری زندگی یہ عمل اپنایا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو ہم سب کے سامنے دیتے ہیں، اور یہ وہ ہوتا ہے جب میں گزرتے ہوئے گلی محلے میں جہاں کوئی نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، کسی تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو دیتا ہوں۔ اور یہ عمل اس لیے مجھے پسند ہے کہ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ جو چھپ کر صدقہ دے جس پر کوئی گواہ نہ ہو، وہ صدقہ قیامت کے دن اللہ جب تمہارے اعمال کی وجہ سے غضبناک ہوگا تو وہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا، وہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین جب ان کی وفات ہوئی، 100 گھر مدینے میں ایسا تھا، 100 گھر جو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ نے ہمارے غیبی رزق لگا رکھے ہیں۔ 100 گھر ایسا تھا کہ اچانک ان کا وہ رزق آنا اور وہ جو سارا سامان آتا تھا ہر 2-3 دن بعد وہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کیوں وہ بند ہوا ہے، مدینہ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صرف ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کی وفات ہو گئی ہے۔ تو جب امام زین العابدین کو غسل دیا گیا تو اس راز نے اور پردہ اٹھا دیا کہ آپ کی پیٹھ پر رات کو بورے اٹھا کے رسیوں کے اور بوریوں کے نشان تھے، جس سے پوری کمر پر داغ اور زخم تھے۔ وہ سمجھ آ گئی ساری کی ساری کہ وہ آپ ہی تھے جو سب کو جا کے بانٹتے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، اور لوگ سمجھ رہے تھے نہ جانے کون ہے۔ پھر اہل بیت میں سے ایک فرد تھے امام حسن کی اولاد سے، ان پر تنگدستی آئی۔ حضرت امام زین العابدین رات کو ان کے گھر جاتے، چہرہ چھپا کے اس کو کچھ دیتے، اور وہ اس دینے والے کو جو امام زین العابدین تھے اس سے کہتے کہ دیکھ تو کتنا اچھا ہے، تو میرا کچھ نہیں لگتا پھر بھی مجھے دینے آتا ہے، اور دیکھ زین العابدین جو میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ مجھے میری مدد نہیں کرتا۔ اور امام زین العابدین اتنا بھی نہ کہتے کہ میں زین العابدین ہوں، بس واپس چلے آتے، چونکہ جو سودا کیا وہ پورا کا پورا اللہ کے لیے کیا۔ حتیٰ کہ اس شخص کو امام زین العابدین جب وفات ہوئی تو اس نے کہا کہ میری تنگ دستی کا تو پھر چرچا ہے، اس وقت وہ روپوش شخص نہیں آیا مدد کرنے۔ تو جب پتہ چلا کہ زین العابدین فوت ہو گئے ہیں اور اب کوئی نہیں آ رہا، تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ وہ جن کو میں سامنے کھڑا ہو کے انہیں کو برا بھلا کہتے تھا اور انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، یہ زین العابدین تھے۔ یہ اہل بیت اطہار کا کردار تھا۔ سامعین کرام، لوگوں کو دینے میں، لوگوں کو عطا کرنے میں یہ اہل بیت نبوت کا کردار تھا، آپ اندازہ کر لیں۔ یہ بہت سارے ائمہ محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص کے ساتھ امام زین العابدین کی سختی ہو گئی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھے، کوئی معاملہ، انہوں نے امام زین العابدین کو کچھ برا کہا، امام زین العابدین نے جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوئی تو امام زین العابدین نے کہا جو تو نے کہا تھا اگر وہ عیب مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اس نے کہا کہ آپ میں وہ عیب نہیں ہے، اتنا صبر کہ آپ وہ ساری بات کر رہے ہیں اور اس بات کو اس تحمل سے مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر وہ عیب آپ میں ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے معاف کرے۔ میں ہی معافی مانگتا ہوں چونکہ آپ کے اندر وہ عیوب نہیں ہے، وہ میں نے غصے میں کہا تھا۔ یہ سامعین کرام اہل بیت کا ایثار تھا مالی حوالے سے۔ اب عفو و درگزر کے حوالے سے اہل بیت کا ایثار، ایک دو مثالیں سنیں بس پھر ختم کریں۔ تہذیب الکمال میں شیخ مزی اور امام ابن عساکر تاریخ دمشق مدینہ میں بیان کرتے، یہ وہ باتیں ہیں جو اہل بیت کی سیرت ہمیں بتاتی ہیں، جس کو ہم نے باندھنا ہے پوری تقریر سے، اور پورے بات پکڑنا کیا ہے، ان 4 باتوں کو پکڑنا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلکہ میں آپ کو چونکہ وقت مختصر ہے اس کا انتخاب کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ امام ابن عساکر نے بیان کیا، امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر روز جب صبح فجر کے لیے اٹھتے اور فجر کی نماز پڑھتے تو باہر نکل کے اپنے دوستوں کو کہتے کہ آج کے دن جتنے لوگوں نے میری غیبت کی اور جتنوں نے مجھ پر کوئی
الزام اور بہتان لگایا، آج رات تک لگائے گا، میں آج کے دن ان سب کو معاف کرتا ہوں، آج کے دن ان سب کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، امام ابن عساکر نے بیان کیا اور اس کو امام ابن ابی دنیا نے بیان کیا کہ حضرت علی بن الحسین اپنے گھر میں تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، اور پچھلے دوروں میں تندور گھروں کے اندر ہوتے تھے، جو خواتین روٹیاں لگاتی تھیں، تو بالائی خانے میں تندور تھا، بالائی خانے فرسٹ فلور پہ سمجھ لیں تندور تھا، تو تندور کے اوپر اس دور میں لوہے کا مضبوط بڑا سارا وہ ڈھکنا رکھتے تھے تاکہ اندر کوئی جانور شانور نہ چلے جائے، موذی جانور چھپکلی وغیرہ نہ چلی جائے۔ تو وہ جو بندہ تھا، خادم تھا، غلام تھا، وہ روٹیاں لگا رہا تھا، اور اس نے وہ جو اتنا بڑا لوہے کا تھا نا اوپر ڈھکن، اس کو پکڑ کے ایک طرف کیا تھا۔ اب وہ لوہا ہمارے دور والا لوہا نہیں تھا، وہ اصل والا لوہا تھا، ادھر کیا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گرا، اتنا بڑا، تو نیچے امام زین العابدین کے 4 سال کے صاحبزادے کھڑے تھے جن کی گردن پر گرا اور اسی وقت ان کی وفات ہو گئی۔ اب وہ شخص تھر تھر کانپ رہا، امام زین العابدین اس کی طرف نہیں دیکھتی، آ کے بچے کو اٹھایا، دیکھا کہ روح پرواز کر کے، اس کو غسل دیا، جنازے کے لیے لے کے جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کی، اور وہ ساتھ ساتھ غلام چل رہا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب غسل کے بعد کیا ہوتا ہے، اب تدفین کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب وہ سامنے آیا تو کہتا ہے کہ امام اب میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، تو نے جو کام کیا ہے، تو نے جو کام کیا ہے یقیناً ارادتاً نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے تجھے رکھوں گا تو تو سامنے آئے گا تو مجھے میرا بیٹا یاد آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، چلا جاؤ۔ معاف کر کے چھوڑ کے چلا، نکال دیا، تاکہ وہ امکان بھی باقی نہ رہے، غلام تھے حالانکہ امکان بھی باقی نہ رہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ والا ظرف، یہ ظرف ہو تو پھر کربلا جیسا مارپا ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح امام حسن کے حوالے سے بھی یہ روایت آتی ہے، اور بھی ایک دو حوالے سے آتی ہے کہ ایک باندی پانی غسل کروا رہی تھی، غسل کہہ رہا ہوں، وضو کروا رہی تھی، اور پانی کا لوہے کا برتن تھا، تو وہ نیچے بیٹھ کے امام حسن وضو کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق کے حوالے سے بھی ہے، امام علی بن الحسین کے حوالے سے، کہ اس کے ہاتھ سے وہ برتن جو ہے وہ گرا، چونکہ کچی مٹی ہوتی تھی تو پاؤں اس کا پھسل گیا، گرا، اور امام زین العابدین کے یہاں ناک پر لگا، اور ناک کی ہڈی سے خون آنے لگا، اور یہ پورا رخسار زخمی ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو غضب سے دیکھا تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ایک آیت کے 3 حصے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اہل بیت نبوت کا یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کر درس دیتے تھے۔ آپ دیکھیں اہل بیت کے جو خطابات پبلک گیدرنگ میں ہوتے تھے اس کے موضوعات کیا ہیں۔ اب یہ درس دے رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو اس وقت تو غلام ہوتے تھے نا، فرمایا غلامی سے لوگوں کی جان چھڑواؤ۔ فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس آزاد کے جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ، ہڈیوں کے جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے عوض تمہارا ایک جوڑ آزاد کرتا جائے گا۔ گویا کہ ادھر سے ایک پورا بندہ آزاد ہوا، اللہ تمہیں گناہ سے اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ گفتگویں فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات فرما رہے تھے تو کسی نے آ کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو امام زین العابدین نے کہا تو نے درست کہا۔ انہوں نے مطرف یا مطرف نامی اپنے غلام کو بلایا جو سب سے عزیز تھا، اور اس کو کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ اشارہ یہ تھا کہ گناہوں سے آزاد کر دے، حالانکہ تو وہ پاک صاف سے لوگ تھے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، مگر عاجزی کا یہ عالم تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ اندازہ کر لیں، ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی، یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کی زندگی سکون اور اطمینان والی بنتی ہے۔ اس کے مد مخالف کیا طریقہ ہے
اس کے مد مخالف یہ طریقہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہو اس کو پکڑ لیں، تھوڑا سا بات بھی نہ ہو تو لہجے کو پکڑ لیں اور اس کو بیٹھ جائیں، ضد بنا لیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بےزتی ہوئی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ میں نے ساری شے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب دیکھیں زین العابدین امام حسن کے بیٹے رسول اللہ کے نواسے، کتنی بڑی ہستی، حج کرنے جاتے ہیں. اس کو امام ابن اسحاق نے بیان کیا، امام سفیان بن عیینہ سے بیان کیا. امام سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں المصنف ابن ابی شیبہ کتاب الحج میں، کہتے ہیں کہ یہ جب حج کرنے گئے تو لوگ کہتے تلبیہ پڑھتے ہیں نا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تلبیہ پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ کیا کرے؟ ان سے جب کہا جاتا ہے امام زین العابدین سے، یعنی ان کا خوف خدا کا یہ عالم، ہم تو 4 نمازیں پڑھ لے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے دنیا فتح کر لی. خوف خدا کا یہ عالم تھا. یہ کہتے تھے میں تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، خاموش رہتے. تو جب ساتھی کہتے کہ آپ حضرت تلبیہ پڑھیں تو فرماتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں کہوں لبیک اور آگے سے آواز آ جائے لا بیک، یعنی میں کہوں کہ میں حاضر ہوں اور وہ کہے کہ تیری حاضری قبول نہیں تو میں کہاں جاؤں گا. اب تو ایک بھرم بنا ہوا ہے. اس طریقے سے کوئی سوچتا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو اہل بیت اطہار کی زندگی ہمیں دیتی ہے. معلوم نہیں آپ گفتگو سے بور ہو رہے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. یہ کل حاصل ہے، یہ جو اتنی قربانیاں دے کر وہ گئے یہ ہمارے پیچھے چھوڑ کر گئے، جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سوچتے تھے، پھر غور و فکر کرتے تھے. اس کو امام زمخشری نے بیان کیا ہے، التذکرہ زمخشری نے بیان کیا، صاحب تفسیر الکشاف. وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین اکثر کائنات کی تخلیق پر غور کرتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور سورج چاند ستار اور آسمانوں پر غور کرنے لگے. وہ اتنا طویل غور ہوا اور اتنے اس میں مطلب استغراق، اس میں مستغرق ہو گئے کہ گویا فجر کی اذان آنے لگی تو ہم نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ وضو کر رہے تھے. کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے تھے، پھر اس کے مد مقابل اپنے مقام کو سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور ایک عبد کے طور پہ، بندے کے طور پہ پیش ہوتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو نہیں بناتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص امام حسن کی بارگاہ میں آیا اور امام حسن کو آ کے اس نے بڑی غلیظ گالی دی. بنو امیہ کے دور میں دیتے تھے، بڑی غلیظ گالی دی. امام حسن نے اپنے غلام کو اشارہ کیا یوں کر کے، تو غلام نے ایک تھیلی اس کو تحفے میں دے دی. تو کسی نے کہا کہ آپ، اس نے گالی دی ہے اور آپ تھیلی دے رہے ہیں. امام حسن نے کیا خوب بات کی، فرمایا کہ وہ شخص تحفے کا حقدار ہے جس نے ہمارے صبر کا منہ کھول دیا ہو. یعنی عام حالات میں ہم صبر کی اس سطح پر تو نہیں نہ جاتے، تو اس کے اس کلمے نے مجھے یوں اکسایا کہ مجھے صبر کی عام کیفیت سے نکل کے غیر ضروری ایک بڑے درجے کا صبر کرنا پڑا. تو کیا یہ حقدار نہیں ہے جو میرے صبر کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا کہ اس کو تحفہ دیا جائے؟ لہٰذا میں اس کو تحفے کے ساتھ نوازتا ہوں. تو لہٰذا چیزیں وہی ہیں، آپ کو انداز بدلنے کی ضرورت ہے. یہ وہ عظیم اور اونچی شخصیات تھیں جن کو اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت قرار دیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر میں نے آیہ تطہیر اتاری، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے مباہلہ کے لیے، اور جن کے بارے میں فرمایا ان سے محبت میری محبت ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں اتنی صاف تھیں، اتنی ستھری تھیں، اتنی بے غرضی والی تھیں، اور اتنی امن پسند تھیں، اور اتنی امن پیدا کرنے والی تھیں، اور اتنی لڑائی اور جھگڑوں سے بچنے والی تھی، اور اتنی لڑائی اور جھگڑوں سے بچانے والی تھی. ان کی زندگیوں کو اپنا کر ہم اپنی معاشروں میں آج امن قائم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا سننا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ.